کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پہ یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ سنا ہے روزے کی حالت میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ آج اس دعا کے لیے آمین کہتے ہیں، اللہ بے اولاد جوڑوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا انہیں جانتا ہے کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو کبھی تم خود کو کبھی تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک اللہ چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ بے شک وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش ہی نہیں سازشیں کرنی پڑے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے، اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں، جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ، دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ۔ ایک سے مانگو ہزاروں دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد، دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد۔ ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، زندگی بھی کتنی عجیب ہے۔ جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں، والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہیں۔ تھوڑے
کڑوے ضرور ہوں گے، لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ بے شک تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں۔ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسرے کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے، وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، آگ لگانے والوں کو کہاں خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتا ہے، وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتا ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا بہت مشکل۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہوتا ہے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ یہ زمین انسانی ڈھانچوں سے
کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا۔ زندگی کا خوبصورت میلہ سنگت کے دم سے ہے۔ سنگت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے۔ یہ میلہ خوش نصیبوں کا میلہ ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سر کرتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو رفیق طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے۔ دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ بہرحال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے، وہی ہمیں زندگی اور موت کے جمیلوں سے نجات دلاتا ہے۔ ایک عورت کو پورا حق ہے کہ طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں وہ جب چاہے دوسری شادی کر لے، اور یہ اس کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ زندگی خوابوں اور یادوں کے سہارے گزارنے والی چیز نہیں ہے۔ اسے اچھے سے گزارنے کے لیے حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ انسان جب اپنی غلطیوں کا وکیل بن جاتا ہے تو پھر فیصلے نہیں، فاصلے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے۔ خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب اپنے آپ سے لڑائی ہو۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں ہی کرو۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں ہی کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو، دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا۔ اگر کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ
لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دیں. اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دیں. کوشش کرو سب ٹوٹ جائے، کوشش کرو سب ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو. جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے. اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، بارش، بیماری اور مہمان. اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے: جہیز، سود، غیبت اور جھوٹ. جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے. بہت محبت تھی آپ سے، تھی کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟